بسم اللہ الرحمن الرحیم الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بريح صرصر عاتیہ سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية۔ مکی صورتوں کا جو سلسلہ ہم پڑھ رہے ہیں ان میں سے اکثر صورتیں ابتدائی 4 سالوں کے اندر نازل ہوئی ہیں، اور ان سب میں آخرت کا مضمون بڑی شدت کے ساتھ اور بار بار ریپیٹ کر کے بیان کیا گیا ہے۔ ان میں کوئی علمی نکات، کوئی سمجھنے والی چیزیں بہت کم ہیں، لیکن ان میں موٹیویشن، نصیحت بہت زیادہ ہے۔ یہ سورت جو ہے، اس کا آغاز سورت قاریہ سے مشابہ ہے۔ القاریۃ ما القاریۃ وما ادراک ما القاریہ، کھڑکھڑا ڈالنے والی۔ کیا ہے وہ کھڑکھڑا ڈالنے والی؟ اور تم کیا سمجھے وہ کھڑکھڑا ڈالنے والی کیا ہے؟ یہاں آغاز ہے الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ۔ یہ حاقہ جو ہے یہ حقیقت سے بنا ہے، حق ہو جانے والی، حقیقت بن جانے والی، واقعتاً آ جانے والی۔ الحاقہ سچ مچ ہونے والی کیا ہے؟ مل حاقہ، اور کیا ہے وہ سچ مچ ہو جانے والی؟ یعنی ایمفیسس ہے اور کچھ نہیں ہے، یعنی ہلا کر جیسے کسی کو کوئی بات کہی جاتی ہے، وہ 3 دفعہ ایک ہی بات جو ہے وہ جیسے جھنجھوڑ کر کہی جا رہی ہے، وہ حق ہو جانے والی، وہ حقیقت بن جانے والی۔ اور تم کیا سمجھے کہ وہ حقیقت بن جانے والی کیا ہے؟ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ۔ اب وہی لفظ قاریہ جو سورۃ قاریہ کے شروع میں تھا، اب وہ یہاں لے آیا گیا کہ قوم سمود اور عاد نے قاریہ کو کھڑکھڑا ڈالنے والی چیز کو جھٹلایا، لیکن کیا ہوا؟ وہ دونوں اس کا خود شکار ہو گئے۔ فاما ثمود، رہے سمود، فاہلکوا بالطاغیہ، کو ایک زوردار دھماکے سے ہلاک کر دیا گیا۔ یعنی کڑک ترجمہ کیا گیا ہے، زوردار آواز ترجمہ کیا گیا ہے۔ جدید انگریزی تراجم میں اس کے لیے بلاسٹ ترجمہ کیا گیا ہے، جو میرے خیال میں قریب ترین ہے۔ ویسے تو کوئی زوردار تیز آواز بھی انسان کو ہلاک کر سکتی ہے، خواہ وہ دھماکے کی شکل میں نہ بھی ہو۔ اس کی میں مثال دیا کرتا ہوں کہ سجدے میں جب ہم جاتے ہیں تو بعض اوقات یہ ایمپلیفائر جو ہے وہ ریزونیٹ ہو جاتا ہے، اور ایک سیٹی کی آواز تیز وہ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ سجدہ کتنے منٹ کا ہوتا ہے؟ 3-4 سیکنڈ سے زیادہ نہیں ہوتا، لیکن وہ 3-4 سیکنڈ بھی بیر کرنے محال ہو جاتے ہیں۔ اور اگر وہی آواز جو ہے وہ 1 گھنٹے تک ایکسٹینڈ ہو جائے تو پھر تصور کیجیے کہ شاید ہمیں مارنے کے لیے اتنی کافی ہو جائے۔ لیکن بہرحال ایک زوردار آواز جو ہے اس کا ترجمہ ہے کہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ۔ جہاں تک سمود کا تعلق ہے تو وہ ایک تیز آواز کڑک سے ہلاک کیے گئے، دھماکے سے ہلاک کیے گئے۔ واما عاد، رہے عاد، فاہلکوا بريح صرصر عاتیہ، تو ایک مسلسل تیز ہوا سے وہ ہلاک کر دیے گئے۔ اس کی تفصیل کیا ہے؟ سخر علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فتری القوم فیہا صرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ۔ ایک ایسی تیز ہوا جو ان پر 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلتی رہی۔ یعنی نارملی ہمارے ہاں جو آندھی آتی ہے وہ 20-25 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتی، لیکن 20-25 منٹ کے بعد بھی جب آپ نہر پہ جاتے ہیں تو آپ کو کئی درخت گرے ہوئے نظر آتے ہیں،
آپ شہر میں جاتے ہیں تو کئی بل بورڈ گرے ہوئے نظر آتے ہیں صرف 20-25 منٹ کی ہوا میں، اور اس کی شدت بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی جتنی کہ قوم عاد کی طرف جو ہوا بھیجی گئی تھی۔ تو اگر کسی ہوا کی شدت بھی عام ہماری آندھی سے کئی گنا زیادہ ہو اور وہ 7-8 روز تک مسلسل چلتی رہے، آپ تصور کیجئے کہ اس سے قوم کا بچے گا کیا۔ یعنی قوم عاد جو تھی، یہ ان کو ستونوں والے بھی کہا جاتا ہے، بڑے لمبے قد کے، بڑے قداور لوگ تھے، اور ان کو اپنی اسٹرینتھ پر بڑا مان تھا۔ تو اس کے لیے جو مثال دی گئی ہے کہ وہ ایسے گرے پڑے تھے جیسے کھجور کے سوکھے تنے ہوں۔ کھجور کا درخت بڑا اونچا ہوتا ہے نا، تو وہ یعنی ایک زندہ انسان جو ہے وہ تو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے، لیکن جب وہی مر جاتا ہے اور اس کی لاش کو کسی طرح یوں کر کے کھڑا کر دیا جائے تو تیز ہوا سے وہ یوں گر جائے گا۔ پھر آپ نیٹ پہ جا کے دیکھیں تو آن ریکارڈ ہے کہ ہوا نے یعنی پورا ٹریکٹر جو ہے وہ ایک جزیرے سے دوسرے جزیرے میں اٹھا کے پھینک دیا۔ یعنی ہوا میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ انسانوں کو اٹھا کر یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں پھینک دے، اس لیے کہ انسانوں کے اندر جو ہے وہ جان باقی نہیں ہوتی۔ باقی انسان زندہ بھی ہو اگر، اور ہوا اس کو اٹھا کے ایک جگہ دوسری جگہ پھینک دے تو اس کا بچے گا کیا؟ ویسے موت واقع ہو جائے گی۔ تو فرمایا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، تو تم ان کو گرے پڑے دیکھو گے ایسے جیسے کھجوروں کے کھوکھلے تنے ہوں۔ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، تو کیا تم ان میں سے کسی کو بھی باقی دیکھتے ہو؟ یعنی سب کے سب کو ہلاک کر دیا اس تیز آندھی نے۔ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ، اور فرعون اور جو لوگ ان سے پہلے ہو گزرے ہیں وہ سب کے سب بھی گناہ کے کام کرتے ہوئے آئے تھے۔ مؤتفقات الٹی جانے والی بستیاں، یہ قوم لوط مراد ہے اس سے، کہ ان کو یوں اٹھایا گیا تھا اور پھر یوں پٹک دیا گیا تھا ان کو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جن قوموں کو ہلاک کیا ہے انوکھے طریقے سے ہلاک کیا ہے۔ یعنی سب سے پہلا جو عذاب آیا وہ قوم نوح کا عذاب تھا کہ بارش اتنی برسی کہ اس نے پہاڑوں کو بھی لیول کر دیا۔ اب اس کے بعد قوم عاد نے اونچے ستونوں والے مکان بنائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بارش نہیں آندھی سے ہلاک کر دیا۔ پھر قوم سمود نے اور پکا بندوبست کیا کہ انہیں پہاڑوں کو کارو کر کے ان کے اندر گھر بنائے۔ یعنی آج کی زبان میں آپ کہیں گے کہ بم پروف گھر تھے وہ، لیکن کیا ہوا؟ ایک زلزلہ اور زوردار دھماکہ، اور وہ اپنے گھروں کے اندر یوں اوندے پڑے ہوئے رہ گئے۔ پھر قوم عاد آئی، قوم لوط آئی، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ اس بستی کو اٹھا کر اور پٹک دو، اور ان پر پتھروں کی بارش کی، مٹی کے پتھر۔ یعنی یہ جو ساری ہماری کراکری ہے بنیادی طور پر تو یہ مٹی ہوتی ہے، اس کو خاص طریقے سے پکایا جاتا ہے اور پھر ٹریٹ کیا جاتا ہے اور وہ پکی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ پتھر پھینکے، اور جن کے بارے میں قرآن مجید میں یہ وضاحت ہے کہ وہ میزائل جیسے تھے، مسومتاً عند ربک للمسرفین، تیرے رب کی طرف سے حد سے بڑھنے والوں کے لیے نشان زدہ۔ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ پتھر جو تھا وہ یعنی مارک تھا کہ یہ فلاں شخص کے لیے ہے، یہ پتھر فلاں کے لیے ہے، یہ فلاں کے لیے ہے، اور اسی نے اسی کو جا کے ہٹ کیا تھا اور اس کو واصل جہنم کیا تھا۔ تو فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ، ان سب کا کامن فیچر کیا تھا کہ انہوں نے ان کی طرف بھیجے ہوئے رب کے رسول کو کی نافرمانی کی۔ پھر نوٹ کر دیجئے اس بات کو
کہ اللہ تعالیٰ کے نہ ماننے والے، اللہ کے باغی، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے تو ہمیشہ دنیا میں رہے ہیں، لیکن عذاب اس وقت تک نہیں آیا جب تک کسی قوم نے اللہ کے بھیجے ہوئے رسول اور اللہ کی بھیجی ہوئی نشانی کو نہیں جھٹلایا. ٹھیک ہے نا؟ اور اس کو قرآن مجید نے واضح کیا ہے کہ ہم کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتے حتیٰ نبعث رسولا فیہم رسولا، یہاں تک کہ ہم ان کے رہنے والوں میں اپنا کوئی پیغمبر بھیجیں جو انسانی شکل میں آئے اور ان کو اللہ کی نشانیاں دکھائے، اور پھر بھی وہ اس کا انکار کر دیں تو پھر اللہ تعالیٰ کا غضب بھڑکتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کو زندہ رہنے نہیں دیتا. فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ، ان سب نے اپنی طرف بھیجے ہوئے اپنے رب کے رسول کو نہ مانا، اس کی نافرمانی کی. فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً، تو اللہ نے ان کو بڑی سخت پکڑ میں پکڑ لیا. اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، اور جب پانی طغیانی پر آ گیا تو ہم نے تمہیں ایک کشتی میں سوار کر لیا. آپ سمجھ گئے نا، یہ قوم نوح کا تذکرہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ تم کشتی بناؤ، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ڈائریکشن میں کشتی بنانی شروع کر دی. وہ کشتی بھی کیا تھا؟ بہت بڑا جہاز تھا کہ جس میں تمام جانوروں کو بھی ایک ایک جوڑا سوار کر لیا گیا تھا، اور پھر اس میں بنا. اچھا، جب وہ کشتی بنا رہے تھے تو جب اس قوم کے سردار پاس سے گزرتے تو اشارہ میں کہتا اب بڈھا دیکھ، کہنے ہے نا سی پاگل ہے، دیکھو مت ماری گئی اس کی، یہ خشکی کے اندر کشتی بنا رہا ہے. لیکن جب اللہ کا عذاب آیا اور پانی طغیانی پہ اتر آیا تو پھر وہی کشتی تھی کہ جس میں نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے بھی ان کے ساتھ سوار ہوئے، اور پھر باقی نسل انسانی جو ہے وہ انہی 3 بیٹوں میں سے ہوئی ہے. لہذا فرمایا کہ ہم نے تم کو سوار کر لیا، یعنی جب ساری نسل انہی 3 بیٹوں میں سے ہے جو ان کے ساتھ سوار ہوئے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی لیے ان کو نوح آدم ثانی کہا جاتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کو. تو وہ حملت اس کے بعد فرمایا انا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية، تاکہ تمہارے لیے وہ یادگار بن جائے، نصیحت بن جائے، اور سننے والے کان بھی اس کو یاد رکھیں، یعنی دیکھنے والے بھی اور سننے والے بھی اس کو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ احسان کیا تھا کہ انہیں زندہ بچایا تھا ایک کشتی میں سوار کر کے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، اب تک تو جو دنیاوی عذاب آئے تھے ان کا تذکرہ تھا، اب ایک دم بات جو ہے وہ آخرت کی طرف چلی گئی. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، جب ہم ایک ہی دفعہ وہ بگل بجائیں گے. عام طور پر پرانے تراجم میں سور ترجمہ کیا جاتا ہے، سور پھونکا جائے گا، لیکن اب ہماری اردو جو ہے وہ اس میں سور کا لفظ اس طرح سے نہیں ہے، لہذا اس کے لیے بگل کا لفظ جو ہے میں استعمال کر رہا ہوں کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیوٹی سونپ رکھی ہے کہ وہ ایک بگل جو ہے وہ منہ کے پاس لگا کے یوں کھڑے ہوئے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے سگنل ملے گا تو وہ اس پہ پھونک ماریں گے، اور وہ پھونک مارے گے تو پھر یہ ساری کائنات کا نظام تلپٹ ہو جائے گا. اس کے بعد سب جتنے بھی موجود لوگ ہیں ماں سوائے چند فرشتوں کے، وہ سب کے سب موت سے دوچار ہو جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے گا دوبارہ بگل بجانے کا، پھر وہ بگل بجائیں گے تو انسان قبروں میں سے نکل کر کھڑے ہو جائیں گے. اب یہ وہ سور ہے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، پھر جب سور پھونکا جائے گا تو سب توڑ پھوڑ کر برابر کر دیا جائے گا، یعنی آسمان بھی ٹوٹ پھوٹ جائے گا، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور سب برابر ہو جائے گا. یعنی اس کا آج ہم کو تصور نہیں کر سکتے کہ پہاڑ کتنے ٹوٹ پھوٹ جائیں گے. کئی جگہ تفصیل آئی ہے نا کہ وہ روئی کے گالوں کی جان مانند ہوں گے. یعنی اگر آپ نے پینجے کی دکان میں کبھی آپ گئے ہوں
تو وہاں روئی جو ہے وہ اڑ رہی ہوتی ہے، تو ایسے ہی پہاڑ اڑ رہے ہوں گے روئی کے گالے بن کر. اور کیونکہ پہاڑوں کے مختلف رنگ ہیں تو یہ جو پرانے سویٹرز ہیں ان سے کمبل بنائے جاتے ہیں. تو پہلے کیا ہوتا ہے، ان سویٹرز کو دھنا جاتا ہے. تو اگر آپ اس پینجے کی دکان میں جائیں گے کہ جس میں سویٹر دھنے جا رہے ہیں تو وہاں پر وہ آپ کو وہ رنگ برنگی اون جو ہے وہ نظر آئے گی. عام تو ہم جاتے ہیں تو کاٹن جہاں تھریش ہو رہی ہوتی ہے تو وہاں پر تو وائٹ ہی ساری کی ساری وہ روئی اڑ رہی ہوتی ہے. لیکن اگر وہ آپ جائیں گے کہ جہاں رنگین سویٹر جو ہیں وہ دھنے جا رہے ہیں تو وہاں جو روئی کے گالے ہوں گے وہ اون کے ہوں گے دراصل، تو وہ رنگ دار ہوں گے. وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، اور زمین اور پہاڑ اٹھائے جائیں گے، فَدُّكَّتَا دُكَّةً وَاحِدَةً، اور پھر وہ یک بارگی توڑ پھوڑ کر برابر کر دیے جائیں گے. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، یہ وہ دن ہوگا کہ جس دن واقعہ ہونے والی واقعہ ہوگی. وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اور آسمان پھٹ جائے گا اور اس دن وہ بہت کمزور ہوگا. یعنی ابھی تو ہماری سائنسی معلومات آسمان تک پہنچی نہیں ہے، لیکن ایک رف آئیڈیا ہے نا کہ یہ بڑی مضبوط چادر ہے جو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر تانی ہوئی ہے کہ جس میں کہیں کوئی ڈینٹ نہیں پڑتا اور کہیں کوئی جھول نہیں آتا، کہیں سے وہ پھٹتی نہیں ہے. لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا، آسمان پھٹ جائے گا اور وہ معلوم ہوگا وہ تو کچھ بھی نہیں تھا، وہ بہت کمزور ہوگا. وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے. اس کی بھی ایگزیکٹ انٹرپریٹیشن نہیں کی جا سکتی کہ کیا ہے، لیکن بہرحال قرآن مجید کے الفاظ کو ہم یوں کا توں مانیں گے. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور اس دن 8 فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے. اب اس میں پھر بہت بڑا اختلاف ہے کہ اصحاب ظاہر یہ سمجھتے ہیں کہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ کا کوئی عرش ہے، کوئی تخت ہے جس پر جا کر اللہ تعالیٰ بیٹھتا ہے. لیکن جو دوسرے جو انٹرپریٹ کرنے والے حضرات ہیں ان کے موقف یہ ہے کہ وہ باقاعدہ لازماً کوئی جگہ نہیں ہوگی جہاں پر وہ بیٹھا ہوگا. یعنی عرش کا لفظ استعمال ہوتا تھا بادشاہ کے تخت کے لیے. تو تخت پہ بیٹھ پہ بادشاہ کیا کرتا تھا، حکومت کرتا تھا. تو ایک اللہ تعالیٰ کا وہ سافٹ ورڈ ہے اور اس کے بعد یہ ہارڈ ورڈ ہے. تو جہاں یہ دونوں جا کر کنیکٹ ہوتے ہیں اور وہاں سے اللہ تعالیٰ اس پورے ہارڈ ورلڈ کو کنٹرول کرتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ عرش ہے، کہ وہی جو بادشاہ کے تخت کا فنکشن تھا وہ وہاں سے پورا ہو رہا ہے. اس کی لازماً کوئی شکل جو ہے وہ نہیں ہے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ ایک خاص جگہ سے اس سافٹ ورڈ سے ہارڈ ورڈ کو کنٹرول کرتا ہے. یہاں وہ دونوں کنیکٹ ہوں گے، وہ اللہ کا عرش ہے، واللہ اعلم. تو پھر اس کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ وہاں پر بیٹھا ہوا ہو تو اس کو صرف 8 فرشتے اس کا وزن سہار لیں گے، یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. تو آپ اس کو یعنی ایک فیگوریٹو چیز سمجھیں تو بات سمجھنی آسان ہے، لیکن اگر اس کو آپ کوئی ہارڈ چیز سمجھیں گے عرش کو جس پر اللہ تعالیٰ آ کر بیٹھتا ہے، تشریف رکھتا ہے، تو پھر وہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. یومئذ تعرضون، جس دن تم سب کے سب پیش کیے جاؤ گے اللہ کے سامنے. لا تخفی منکم خافیہ، اور تم سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوگی. یعنی انسان کا کوئی عمل کہیں غائب نہیں ہوگا، نیک عمل بھی سامنے ہوگا اور برا عمل بھی سامنے ہوگا. اس سے فرمایا گیا نا 30 پارے کی صورت میں کہ سورۃ زلزال کے آخر میں ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم.
فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرا برابر بھی کوئی نیکی کی ہوگی وہ بھی اپنے سامنے میں پائے گا، اور جس نے ذرا برابر کوئی برائی کی ہوگی تو وہ بھی اپنے سامنے پائے گا، یعنی کوئی چیز چھپی نہیں رہے گی۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، بس جس کو اس کا اعمال نامہ اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ هَاؤْ مُقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، تو وہ کہے گا کہ لو دیکھو میرا اعمال نامہ۔ یہ ٹپیکل پکچر ہے کہ جس دن اسکول میں رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے، ایک بچہ جو ڈسٹنکشن لیتا ہے، فرسٹ آتا ہے، اس کو اسٹیج پر بلا کر اعزاز کے ساتھ اس کا رزلٹ کارڈ پکڑایا جاتا ہے اور اس کو کپ دیا جاتا ہے دائیں ہاتھ میں۔ یہ کیا ہے؟ دائیں ہاتھ میں دینا بلا کر اعزاز ہے۔ اچھا، اب جب وہ اپنا اعمال نامہ، اپنا رزلٹ کارڈ لے کے آتا ہے تو وہ ہر ایک کو دکھاتا پھرتا ہے، ممی یہ دیکھیں میں فرسٹ آیا ہوں، انکل یہ دیکھیں میں فرسٹ آیا ہوں، آنٹی یہ دیکھیں میں فرسٹ آیا ہوں۔ تو بالکل پکچر ہے اس کی کہ وہ کیا کہے گا؟ ہاؤ مقرؤ کتابیہ، کہ لیجئے میرا اعمال نامہ پڑھیے، میں فرسٹ آیا ہوں، میں نے ڈسٹنکشن لی ہے، میں نے 100 میں سے 98 نمبر لیے ہیں۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے گمان غالب تھا، مجھے یقین تھا کہ مجھے حساب کتاب ضرور ملے گا۔ فَهُوَ فِي عِیشَةٍ رَاضِیَةٍ، اور وہ من پسند زندگی میں ہوگا، فی جنت عالیہ، اونچے محلوں کے باغ میں، یعنی اونچے باغات ہوں گے جن کے اندر رہنے کے عمدہ مسکن ہوں گے، وہ وہاں رہے گا۔ قطوفہا دانیہ، جس کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے۔ عام طور پر جو پھل ہم کھاتے ہیں یہ کولڈ سٹوریج کا پھل ہوتا ہے، اور کئی روز پہلے بلکہ ہفتوں پہلے جو ہے وہ توڑ لیا جاتا ہے درخت سے، اور پھر اس کو سٹور کر کے رکھا جاتا ہے اور ایک خاص حساب پہ مارکیٹ میں لایا جاتا ہے۔ لیکن اگر کولڈ سٹوریج نہ بھی انوالو ہو تو نارملی تو تازہ پھل ہے سو کالڈ، وہ بھی تیسرے دن جا کے مارکیٹ میں آتا ہے۔ یعنی آج ایک پھل جو ہے وہ توڑا جائے گا، پھر اس کو پیک کیا جائے گا، پیک کر کے کل وہ ٹرکوں پر لوڈ ہوگا، اور پھر پرسوں وہ مارکیٹ میں آئے گا، یعنی جس کو ہم تازہ پھل کہہ رہے ہیں۔ اس کا اگر آپ نے تجربہ کرنا ہو تو کسی ایسے علاقے میں جائیں کہ جہاں کسی پھل کا باغ ہو۔ ایک مرتبہ سرگودا میرا ایک پروگرام تھا، تو اس کے لیے ہم بھلوال کی طرف چلے گئے ایک صاحب سے ملنے کے لیے، تو راستے میں باقاعدہ کنوں جو ہے وہ اتارے جا رہے تھے درختوں سے۔ تو ہم نے وہیں پر گاڑی روک کر اور ان سے 2 سینکڑے ہم نے خرید لیے، لیکن وہاں جو پھل کھایا کنوں، وہ ذائقہ کبھی نہیں ہمیں ملا۔ یعنی بالکل آپ توڑ کر تازہ کھائیں اس کا اور ذائقہ ہے، اور اس کو آپ 3 دن کے بعد کھائیں یا 2 ہفتوں کے بعد کھائیں اس کا ذائقہ اور ہے۔ تو یہاں قرآن مجید یہ وضاحت کر رہا ہے کہ ایسے باغات جن کی جن کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے، یعنی ایک فارم ہاؤس ہے جس میں باغ ہے جس میں آپ بیٹھے ہیں، اور اس میں پھلدار درخت جو ہیں بالکل آپ کی ریچ میں ہیں، اور جب آپ کا جی چاہتا ہے آپ ہاتھ بڑھا کر وہ پھل توڑ کر وہیں کھا لیتے ہیں، تو اس کا مزہ کچھ اور ہوگا۔ اس کو یہاں پر ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ قطوفہا دانیہ
جن کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، ان سے کہا جائے گا کہ آج مزے سے کھاؤ، کلو واشربوا، کھاؤ پیو، ہنیم، مزے سے، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اس لیے کہ تم نے گزرے ہوئے ایام میں بہت اچھا پرفارم کیا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اس کے برعکس وہ کہ جسے اس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اسی کو قرآن مجید کے دوسرے مقام پر کہا گیا ہے کہ جس کو اس کا اعمال نامہ پیچھے سے پکڑا دیا جائے گا، یعنی ایک ہے اعزاز کے ساتھ اس کو سٹیج پر بلا کر دائیں ہاتھ میں اس کا اعمال نامہ دینا، اور ایک پیچھے سے ہی، یعنی بائیں طرف سے اور پیچھے سے پڑھ لے بھائی۔ تو وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کو اس کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ حِسَابِیَہ، تو کہے گا کاش کہ مجھے میرا حساب دیا ہی نہ جاتا، کاش کہ رزلٹ اناؤنس ہی نہ ہوتا، مجھے یہ دن دیکھنا ہی نہ پڑتا کہ میری تذلیل ہو رہی ہے اور مجھے بائیں ہاتھ سے پیچھے سے اعمال نامہ دیا جا رہا ہے جس میں کچھ بھی کسی کو دکھانے کے قابل نہیں۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِیَہ، اور مجھے معلوم ہی نہ ہوتا کہ میرا رزلٹ کیا ہے، میرا حساب کیا ہے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، اور وہ دنیا میں مجھے موت آئی تھی وہی فیصلہ چکا دینے والی ہوتی۔ ما اغنی عنی مالیہ، میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا، ہلک عنی سلطانیہ، یہاں تک کہ میری تو سلطنت بھی لٹ گئی۔ دنیا میں انسان کی طور ہوتی ہے نا، کوئی مالی اعتبار سے، کوئی اقتدار کے اعتبار سے، کوئی چودراہٹ کے اعتبار سے، اور اس کی ایک اپنی ٹھاٹھ ہوتی ہے جس سے انسان بوسٹ اپ ہوتا ہے، محسوس کرتا ہے کہ میں اپنی سلطنت میں کھڑا ہوں، نوکر چاکر اور سب کچھ میرے ایک اشارے پر ہے۔ دنیا میں تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن جب آخرت میں جائے گا اور اس نے اچھا پرفارم نہیں کیا ہوگا دنیا میں، بلکہ ظلم ڈھایا ہوگا، زیادتیاں کی ہوں گی لوگوں پر، تو وہ اس کا حسرتناک جملہ ہے کہ ما اغنی عنی مالیہ، میرا مال میرے کسی کام نہ آیا، ہلک عنی سلطانیہ، میری تو سلطنت ہی لٹ گئی۔ کہا جائے گا خذوہ فغلوہ، حکم ہوگا کہ اسے پکڑ لو اور اس کو طوق پہنا دو، ثم الجحیم صلوہ، پھر اسے آگ میں جھونک دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اور پھر اس کو باندھ دو، جکڑ دو ایک ایسی زنجیر سے جس کی لمبائی 70 گز ہے۔ انہو کانا، اب اس کے جرائم کا ذکر ہوگا، انہو کانا لا یؤمن باللہ العظیم، یقیناً وہ عظمت والے اللہ کو نہیں مانتا تھا، ولا یحض علی طعام المسکین۔ خاص طور پر یہاں جو اللہ العظیم کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ کو صرف ماننا کافی نہیں ہے، اللہ کو عظیم ماننا اور اس کے سامنے جھک کر بندہ بن کے رہنا۔ یاد ہوگا نا یہاں جب بالکل پہلا خطاب ہوا تھا، رب ہمارا تھا، اللہ تعالیٰ کو اپنا مالک تسلیم کر لینا۔ تو یہاں جو کہا گیا، یہ تو تاریخ میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرنے والے تو بہت کم گزرے ہیں۔ یہ تو اب رواج آیا ہے نا، جا کر جو ایتھیزم نے آ کر گند گھولا ہے کہ اللہ کی ذات کا انکار ہو رہا ہے، لیکن ورنہ آپ دیکھیں ماضی میں اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، لیکن ساتھ ہی اپنی چودراہٹ جو ہے اس کے ہوتے ہوئے، اس کے مقابلے میں کیا ہے، اللہ کو عظیم مانا جائے، اس کو بادشاہ مانا جائے،
اس کو رب مانا جائے جس کا حکم مجھ پر چلتا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، اور وہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دلاتا تھا، کہ دوسروں کو بھی آمادہ نہیں کرتا تھا کہ وہ غریبوں کو کھانا کھلایا کریں۔ فلیس لہ الیوم ہاہنا حمیم، بس آج اس کا کوئی جگری یار نہیں ہوگا۔ دنیا میں ہوتا ہے نا، مصیبت آتی ہے تو کوئی رشتہ دار، کوئی دوست، کوئی عزیز وہ آپ کو بچا لیتا ہے، آپ کو پناہ دے دیتا ہے، لیکن وہاں کوئی جگری یار نہیں ہوگا جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی سزا سے بچا سکے۔ فلیس لہ الیوم ہاہنا حمیم ولا طعام الا من غسلین، اور انہیں کھانے کو بھی سوائے زخموں کی دھوبن کے، پیپ کے، اور کچھ نہیں ہوگا۔ یعنی قرآن مجید میں اہل جہنم کے خوراک کے طور پر ایک تو تھور کا ذکر ہے۔ یہ تھور کا درخت جو ہے، اس کے چوڑے چوڑے پتے ہوتے ہیں اور جگہ جگہ اس پر کانٹے ہوتے ہیں۔ اگر آپ امیجن کریں کہ آپ کو وہ کھانا پڑ جائے، خدا نہ خواستہ، اللہ بچائے، تو کیا ہوگا؟ کہ بھوک بھی لگی ہوگی، ہم کھائیں گے، لیکن کھائیں گے تو کیا ہے، جگہ جگہ وہ کانٹے جو ہے وہ گلے میں پھنس جائیں گے، نہ ہم نگل سکیں نہ اس کو باہر تھوک سکیں۔ پھر کھولتے ہوئے پانی کا ذکر ہے، اور سورہ واقعہ میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ وہ کھولتا ہوا پانی ایسے پئیں گے جیسے کوئی پیاسا اونٹ پیتا ہے۔ اب اونٹ کی جو تفصیل ہمیں معلوم ہے وہ کیا ہے کہ وہ 2 ہفتے بغیر کچھ کھائے پیے گزارا کر کے آپ کو سروس دے سکتا ہے، لیکن جب اسے پیاس لگی ہوگی اور پانی میسر آئے گا تو وہ کیسے ڈیک لگا کر پیے گا، ذرا اس کو امیجن کیجئے۔ جب شدید پیاس لگی ہوتی ہے نا، تو حالانکہ ENT ڈاکٹرز جو ہیں وہ ٹھنڈا پانی پینے سے منع کرتے ہیں، اور ہمیں معلوم بھی ہے کہ ٹھنڈے پانی سے گلا خراب ہو جاتا ہے، لیکن شدید پیاس لگی ہو تو کیا ہوگا، ہم برف والا پانی جو ہے اس منہ کو لگائیں گے اور ڈیگ لگا کر پی جائیں گے، باقی جو ہونا ہوگا وہ بعد میں بھگتتے رہیں گے۔ تو ایک تو وہاں ذکر ہے کھولتے ہوئے پانی کا، پیاس لگے گی، پانی مانگیں گے تو انہیں کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا پینے کے۔ مزید قرآن مجید میں ایک سے زائد مقامات پر پیپ کا ذکر ہے، یعنی تصور کر کے بھی انسان کو جھرجھری آ جاتی ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر مجھے کسی وقت پیپ پینی پڑ جائے، لیکن پیاس اتنی شدید ہوگی کہ میں وہ پیپ بھی پی جاؤں گا، اللہ بچائے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں اس پیپ کا ذکر ہے کہ ولا طعام الا من غسلین، اور کھانے کے لیے ان کو پیپ کے سوا کچھ نہیں دیا جائے گا، لا یاکلہ الا الخاطئون، اور اس کو خطا کار ہی پئیں گے۔ فلا اقسم بما تبصرون، تو نہیں، میں ان چیزوں کی قسم کھاتا ہوں جن کو تم دیکھتے ہو، وما لا تبصرون، اور ان کو بھی جو تمہیں نظر نہیں آتی۔ انہ لقول رسول کریم، یقیناً یہ قرآن ایک باعزت فرشتے کا قول ہے، یعنی جبرائیل کی زبانی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے۔ وما ہوا بقول شاعر، اور یہ کسی شاعر کی یاوہ گوئی نہیں ہے، جیسے شاعر زمین و آسمان کے کلابے ملایا کرتے ہیں، تو یہ کسی شاعر کی یاوہ گوئی نہیں ہے۔ اچھا، شاعر بنیادی طور پر کہتے ہیں شعور والے کو، انٹلیکچوئل کو۔ قریش جو تھے اس معاملے میں ایک ڈبل گیم کرتے تھے، وہ ایک طرف یہ کہتے تھے کہ یہ جو کلام تم سنا رہے ہو یہ کلام بہت عمدہ ہے، لیکن تم یہ کہو کہ میرا کلام ہے تو ہم تمہارے گلے میں ہاتھ ڈالنے کا تیار ہیں کہ سید الشعراء ہو، تمام انٹلیکچوئلز کے چیف ہو، لیکن یہ کہ یہ اللہ کا کلام ہے یہ ہم ماننے کو تیار نہیں۔
تو پہلے قرآن مجید کی سیفٹی کا ذکر کیا نا کہ ایک معزز مقدس فرشتے نے یہ قرآن محمد کو سنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ کسی شاعر کی یاوہ گوئی نہیں ہے۔ قلیلا ما تؤمنون، لیکن تم بہت کم مانتے ہو۔ ولا بقول کاہن، اور یہ کسی کاہن کی خرافات بھی نہیں ہے، کاہن کی۔ قلیلا ما تذکرون، لیکن تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ تنزیل من رب العالمین، یہ تو نازل کیا گیا ہے رب العالمین کی طرف سے۔ ولو تقول علینا بعض الاقاویل، اگر یہ پیغمبر ہماری نسبت کوئی جھوٹ بات بنا لائے، یعنی اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے اونچا مقام و مرتبہ کس کا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ اتنا سینسٹیو ایشو ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے کہ اگر بالفرض والمحال محمد بھی کوئی غلط بات ہماری طرف منسوب کریں کہ اللہ نے یہ کہا ہے، تو ہم اس کو بھی بڑی سخت سزا دیں گے۔ وہ سخت سزا سنیے گا ذرا۔ لو تقول علینا بعض الاقاویل، اگر یہ پیغمبر ہماری نسبت کوئی جھوٹ بات بنا لائے، لاخذنا منہ بالیمین، تو ہم اس کا دانا ہاتھ پکڑ لیتے، ثم لقطعنا منہ الوتین، تو اس کی شارک کاٹ دیتے، یعنی یوں ہاتھ پکڑ کے اور یوں کر کے ہم اس کی شارک کاٹ دیتے، نقشہ کھینچا ہے پورا۔ اس کا کوئی امکان نہیں ہے، لیکن جو بات بنانی مقصود ہے کہ قرآن مجید کے اللہ کا کلام ہونے میں ہرگز 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 کوئی شک نہیں۔ فما منکم من احد عنہ حاجزین، اور پھر کوئی تم میں سے ہمیں اس کام سے روکنے والا نہیں ہوگا۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور یقیناً یہ قرآن اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ، اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے بعض اس کو جھٹلاتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، نیز یہ کافروں کے لیے موجب حسرت ہے۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ برحق قابل یقین کلام ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، پس اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ یعنی ایک ہے اللہ تعالیٰ کی پاکی کو بیان کرنا انٹلیکچولی، یہ دیکھو زمین دیکھو، آسمان دیکھو، اور ایک ایک سیل کو دیکھو، اور ایک ایک بال کو دیکھو، ایک ایک پتے کو دیکھو، یہ بھی اللہ کی تسبیح ہے، کہیں کوئی جھول نہیں ہے، کہیں کوئی کمی خرابی نہیں ہے۔ لیکن نام کی تسبیح جو ہے وہ بھی ضروری ہے، تو یہاں پر نام کی تسبیح کا کہا گیا ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، اس سے مراد ہے کہ باقاعدہ جو تسبیح پھیری جاتی ہے، اللہ اللہ سبحان اللہ الحمدللہ کی تسبیح کی جاتی ہے، وہ بھی ضروری ہے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ بہت شکریہ۔